شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ میری طرف سے تمام MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج ہے جو ہمارا حرف ہے عبرانی کا، وہ ہے زائن، جسے انگلش میں 7 کہتے ہیں اور اردو میں 7 ہے، لیکن یہ حقیقت میں جو حرف ہے زائن، اس کے بہت سارے رنگ ہیں۔ آج میں اس پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، معذرت کرتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا اس لیسن کو آپ تک پہنچانے میں۔ آپ میری آواز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا گلا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں، کیونکہ زیادہ بولنے کے سبب سے، پروگرام اس کی زیادتی کے سبب سے ہے۔ تو بھی ہم جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے خداوند کا کام کرتے رہنا ہے، اس کی بادشاہی کا کام ہے۔ تو لفظ جو زائن ہے، یہ عبرانی کا حروف تہجی میں 7واں حرف ہے۔ اس کا نشان 7 کے ساتھ ملتا ہے اور تلوار کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ بادشاہت کی ہے، اور اس کے بیانات جو ہیں وہ مسیح کی عظمت کے تعلق سے ہیں۔ یہ 7 واقعات، 7 ڈیمینشن دیتا ہے، 7 واقعات بیان کرتا ہے مسیح کے تعلق سے۔ اس لیے جو زائن ہے یہ مسیح کی بادشاہت کا ایک نشان ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ناصری میں یہ 7 کے ساتھ جو رنگ ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا کہ مجوسی پورب سے آئے اور پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، کیونکہ زائن جو ہے یہ بادشاہت کا نشان ہے، اور یہ یسوع میں پورا ہوتا ہے، اس لیے زائن کو یسوع کا ہی نشان کہا جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 2 آیت، اور متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 37ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ پھر ہم متی 5 باب کی 35ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یروشلم جو ہے یہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، کیونکہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے اور یسوع عظیم بادشاہ ہے۔ یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 3 کہ یوحنا 12ویں باب کی 13ویں آیت اور یوحنا پہلے باب کی 49ویں آیت، پھر مرکز 15 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ 3 بار یہ 3 مختلف مقامات پر یہ بات کو دہرایا گیا ہے کہ یسوع اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آ جائیں تو پالوس تموتیوس کو لکھتا ہے، پہلا خط تموتیوس کا پہلے باب کی 17ویں آیت میں، کہ وہ ابدی بادشاہ اور اندیکھا ہے، ابدی بادشاہ۔ نمبر 5 ملکہ صدق کے طور پر بادشاہت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ عبرانیوں 5واں باب اس کی آیت ہے 5 اور 6، پھر عبرانیوں 7واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک یسوع کو راست بازی کا بادشاہ، سلامتی کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ نمبر 6 مکاشفہ کی کتاب میں یسوع قوم کا بادشاہ ظاہر ہوتا ہے۔ مکاشفہ 15 باب 3 آیت، مکاشفہ 19واں باب اس کی 16ویں آیت، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔
پیشن گوئی کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں یسوع کے بارے میں، تو کیونکہ یہ جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں بادشاہت کے تعلق سے، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں زائن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زائن جو ہے یہ بادشاہت یا بادشاہ یا حاکم کا نشان ہے۔ تو پیشن گوئیوں کے طور پر پیدائش 49واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہودا سے بادشاہی کبھی جاتی نہ رہے گی جب تک کہ شلو نہ آئے، یعنی کہ مسیح کی آمد کی بات ہے۔ یہودا اسرائیل کا شیر ہے، دراصل یسوع کو یہودا کا شیر ببر کہا گیا ہے۔ وہی یہودا کا بنی اسرائیل کا زائن ہے، فتح ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر دوسرا سموئیل اس کا 7واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ایک ذرہ ہے، نسل لفظی جو لفظی بات ہے عبرانی زبان میں، جو سیڈ ہے، جو بیج ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عبرانی میں اس کو کہا گیا ہے ذرہ، یعنی دانہ یا چھوٹا بیج۔ تو غلطیوں کے خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ اس کی نسل یعنی اس کا بیج یا اس کا دانہ وہ مسیح ہے۔ پھر پیدائش 1 باب اس کی 11ویں آیت، اور پہ پہلی دفعہ لفظ ذرا آیا ہے۔ یہ جو ہم کئی دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منو ذرا 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 سی چیز یہ دے دینا، یعنی کہ تھوڑی سی یہ چیز دے دینا، تو عبرانی میں اس کو کہیں گے مجھے بیج کے برابر چیز دینا ہے، معمولی سا۔ تو 1 پطرس اور 1 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے۔ پھر زبور 55 زبور معاف کرنا، یہ 45 میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا تخت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے گا، یعنی تیری بادشاہت کو قائم رکھے گا۔ 45واں زبور ہے۔ پھر زائن کا جو عدد ہے 7، یہ بائبل میں 7 موروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ دنوں کو مقرر کیا گیا ہے، اور اس کو اگر ہم عبرانی میں پڑھیں تو یہ ہے و یومر الوہیم، جس کا مطلب ہے کہ وقتوں کا مالک خدا ہے۔ اگر ہم اس کے اعداد کو اکٹھا کریں تو یہ 7 ضرب 7 ضرب 7 ہے، تو یہ 343 بنتا ہے۔ اور ایک اور مثال ہے زبور 24 اور اس کی 8ویں آیت، کون جلال کا بادشاہ ہے؟ جواب ہے کہ یسوع جلال کا بادشاہ ہے۔ جلال گلوری عبرانی میں ایسے لکھا ہے کہ مزا ملک حقود، مزا جو ہے نا اس کا یہ ہے جلال، ملک جو ہے وہ ہے مالک، اور حقود کا مطلب ہوتا ہے حقدار۔ مزا مالک حقود، جلال کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اور وہ ہے یسوع۔ پھر اس کی 199 اس کی طاقت بنتی ہے۔ اس کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ گویا کہ یہ 3 کو تقسیم کرے 7 پہ
تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا رنگ نکلتا ہے. اب یسایہ دوسرا باب پڑھیں تو خدا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس دن سب پر یہ بات واضح ہو جائے گی. عبرانی میں اس آیت کی طاقت جو ہے یہ 504 ہے، اور زبور 118 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، میری جان کا مالک یا میرا نجات دہندہ. تو یونانی لفظ جو ہے وہ ہے پاسخہ. اس کی طاقت 882 ہے، جس کا مطلب ہے کہ تو میری نجات ہے. 882. یہودی عید جو پاس اوور ہے یعنی عید فصح، یہ نجات کی عید ہے. یسوع ہمارا چھڑانے والا یعنی نجات دینے والا ہے. اعمال 10 باب اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اتنی بڑی سلامتی، اتنی بڑی نجات صرف خدا کی طرف سے ہے. زائن ظاہر کرتا ہے کہ نجات کا بانی صرف یسوع ہے. یسوع یونانی کا لفظ ہے. خرسطس جو ہے یہ بھی یونانی کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے مسیح. یسوع خرسطس نجات کے لیے مسیحا کہا گیا ہے، مقرر کیا ہوا. 7 کلیسیوں کا مالک یعنی زائن 7 کلیسیوں میں ہے. 7 روحوں کا مالک یعنی روحوں کا زائن. 7 مہروں کا مالک، 7 جو سیلڈ ہیں ان کا زائن. 7 دنوں کا مالک، 7 رنگوں کا مالک، 7 چراغ دانوں کا مالک، 7 پیالوں کا مالک. زائن آواز مونس کی ہے یعنی یہ سنگار ہے. جیسے 6 دن میں کائنات بنی اور 7ویں دن زائن، 7ویں دن سبت ہے. زائن کا نشان بحالی کا نشان ہے، تازگی، آرام. اس لیے سبت گھر میں منایا جاتا ہے، یعنی کہ بحالی کا ٹائم ہے. گھر میں آپ فریش ہو جاتے ہیں، بحال ہو جاتے ہیں. خدا کے پاس آنے سے آپ بحال ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو نشان ہے یہ ایسے جیسے 7 کے اوپر ایک جیسے تلوار کی مٹھی ہے، یعنی کہ حفاظت، بادشاہت. زائن مثبت یعنی تلوار، اختیار، کنٹرول کرنا یا زور، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے. تو یہ مونس کا ذکر بنتا ہے، جیسے کہ عورت کنٹرول کرتی ہے گھر کو. نیکوکار عورت جو ہے کلام میں لکھا ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا. پھر لکھا ہے نیکوکار بیوی گھر بناتی ہے. پھر بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے آرام کی جگہ ہے. وہ سب کو آرام دیتی ہے، سکون دیتی ہے. بعض اوقات تو بیویاں عذاب، ایک سمجھ لو کہ وہ تو عذاب خانہ بنی ہوئی تھی، لیکن خداوند کا جو عدد ہے، وہ خداوند کا جو ایک نشان ہے، وہ زائن ہے جو آرام، سکون اور سبت ہے. پوری دنیا کا مالک ہے زائن، یعنی 7واں دن. زبور میں کہا گیا ہے کہ خدا اپنی مٹھی کھولتا اور سب کو مہیا کرتا ہے، جیسے کہ ماں یا بیوی اپنے ہاتھ سے بانٹتی ہے. یہ صرف خدا کرتا ہے، یہ خدائی صفات ہے بانٹنا. 7 ایک سرکل ہے، اس پر بہت کچھ گھومتا ہے، جیسے سیکلنگ ہے، ری سیکلنگ. 7 ہفتوں کی عید یعنی کہ بحالی کی عید. 35 زمین کا سبت
6 سال زمین پر کام کرنا اور 7واں سال اسے آرام دینا۔ 7 چرواہوں کا دن یعنی 7 لیڈران کو سال میں ایک بار اکٹھا ہوتا تھا اور ان کو نام دیے گئے تھے: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد۔ فصح 7 دن ہوتی تھی، اور جو منورہ ہے یہ بھی 7 شاخوں کا ہے، اور جو کالا ہے، کالا ایک شادی کا، یہودیوں میں شادی کا ایک خاص رسم و رواج میں طریقہ ہے، جیسے 7 چکر لگاتے ہیں، دولہا اور دلہن 7 چکر لگاتے ہیں۔ پھر ایک کوپا، شادی کی تقریب میں لڑکی کو ٹوپی پہنا کر برکت دی جاتی ہے، اور 7 بڑے بول یعنی 7 بار برکت دی جاتی ہے اس بیٹی کو۔ اور یہ 7 راگ ہیں، اور پھر ساز کی 7 سریں ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ زائن کا ہے، اور یہ ماں کا ہے۔ ماں آرام دیتی ہے، ماں خود دکھ سہتی ہے اور دوسروں کو آرام دیتی ہے۔ یہ ایک بڑی بہت گہری بات ہے، جس کے بارے میں کلیسیا کو اس بات کے بارے میں مکمل تسلی ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر ایک طرح سے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، دوسری طرف سے وہ ہمارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، تیسری طرف وہ حاکم ہے، چوتھی طرف وہ بادشاہت ہے، اور پھر وہ بنی اسرائیل کا مالک ہے، پھر وہ پوری دنیا کی نجات کا مالک ہے، پھر وہ سب کچھ بنانے والا ہے۔ کرسیوں کے خط میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ وہ سب کچھ بنانے والا ہے، سب کچھ اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ ایک طور سے ماں بھی ہے۔ وہ یہ باتیں تھوڑی سی عجیب لگیں گی پاکستانی لوگوں کو، لیکن یہ بائبل کی باتیں ہیں کہ یسوع ماں کے روپ میں بھی ہے، یسوع بادشاہ کے روپ میں بھی ہے، یسوع پروردگاری کے روپ میں بھی ہے، یسوع آپ کا پروٹیکٹر بھی ہے، کیونکہ وہ زائن ہے، وہ سبت ہے، وہ 7واں ہے، اور وہ آپ کا روح کا مالک ہے، وہ آپ کی خوشیوں کا مالک ہے، وہ آپ کی روز کی زندگی کا مالک ہے۔ اس لیے ہمیں عبرانی زبان کو سیکھنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ عبرانی کے ہر حرف میں خدا بولتا ہے، اور اگر آپ 22 حرف یاد کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے پوری بائبل کو یاد کر لیا۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو آپ سیکھتے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور بہتوں کو اپنے ساتھ MCM یونیورسٹی میں لائیں، تاکہ وہ بھی یہ مفت جو گنگا بہہ رہی ہے اور اتنی قیمتی باتیں جو جن کے لیے بڑا پیسہ لوگ پے کر کے سیکھنے کے لیے امریکہ، کینیڈا، اسرائیل جاتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اس کی قدر کریں اور اس کو دل سے سیکھیں۔ ہیو اے نائس ٹائم، گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی۔